اسلامی تاریخ میں کئی عظیم معرکے شامل ہیں جو مسلمانوں کے ایمان، عزم اور اللہ پر بھروسے کی روشن مثالیں ہیں۔ ان معرکوں نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی اور اسلامی ثقافت اور تہذیب کو ترقی دی۔ غزوہ بدر۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کیں اور ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس محدود ہتھیار تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا اور اللہ پر ان کا بھروسہ کامل تھا۔ جنگ 17 رمضان المبارک کو شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے حکمت عملی کے ساتھ جنگ لڑی اور اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین سنگ میل ثابت ہوا اور مسلمانوں کا عزم مزید مضبوط ہوا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں شکست کے بعد قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 افراد کی فوج مدینہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے قریب اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور تیر اندازوں کو ایک خاص مقام پر تعینات کیا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن تیر اندازوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مقامات کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے قریش نے پیچھے سے حملہ کیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو اتحاد اور حکم کی پابندی کا سبق دیا۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے خلاف قریش اور ان کے اتحادی قبائل کا محاصرہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی، جس نے دشمن کی پیش قدمی کو روکا۔ قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مختلف قبائل کو متحد کیا۔ یہ اتحادی فوج 10,000 افراد پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی، جو عرب میں اس وقت جنگی حکمت عملی میں ایک نیا کام تھا۔ اتحادی فوج نے مدینہ کا محاصرہ کیا، لیکن خندق نے ان کی پیش قدمی کو روکا۔ 27 دن کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا اور طوفان کے ذریعے دشمن کو منتشر کر دیا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ اس معرکے نے مسلمانوں کی حکمت عملی، اتحاد اور ایمان کی طاقت کو ظاہر کیا۔ فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر قریش کے ساتھ جنگ کی تیاری کی گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر فوج کی تیاری کی اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ قریش نے کوئی خاص مزاحمت نہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر عام معافی کا اعلان کیا، کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور اسلام کی برتری کو ثابت کیا گیا۔ فتح مکہ اسلام کا عظیم معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر عام معافی کا اعلان کیا اور کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ غزوہ مؤتہ۔ غزوہ مؤتہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم معرکہ ہے، جس میں مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف جنگ کی۔ یہ جنگ مؤتہ کے مقام پر لڑی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاقے میں مؤتہ میں ایک قاصد بھیجا، جسے رومیوں نے قتل کر دیا۔ اس کے رد و عمل میں ایک لشکر بھیجا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جبکہ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ حضرت زین بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے جنگ لڑی۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور پھر
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قیادت کی۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ اگرچہ مسلمانوں کو عددی برتری حاصل نہ تھی، لیکن ان کی بہادری نے دشمن کو حیران کر دیا۔ جنگ میں مسلمانوں کے 3 امیر شہید ہوئے۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بڑی جنگ تھی جو رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ رومیوں کی جانب سے مدینہ پر حملے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کرتے ہوئے تبوک کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ سفر ایک طویل اور مشکل تھا۔ تبوک پہنچنے پر مسلمانوں نے رومیوں کی فوج کو دیکھا۔ رومیوں کی فوج نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کی نوبت نہ آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس مارکے نے مسلمانوں کی تنظیم، حکمت عملی اور ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کیا۔ مارکہ یرموک۔ مارکہ یرموک خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، جس میں مسلمانوں نے رومی سلطنت کو شکست دی۔ رومی سلطنت نے مسلمانوں کے خلاف بڑی فوج تیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے شام کے علاقے یرموک میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، جبکہ رومیوں کی فوج 1,00,000 پر مشتمل تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے دشمن کو شکست دی۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور شام کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ اس فتح نے رومی سلطنت کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ مارکہ قادسیہ۔ ایرانی سلطنت نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے قادسیہ میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد پھر 30,000 تھی، جبکہ ایرانی فوج کی تعداد 1,20,000 تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حکمت عملی اور بہادری سے دشمن کو شکست دی۔ جنگ 4 دنوں تک جاری رہی۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور عراق کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ اس مارکے نے ایران میں اسلامی فتوحات کا آغاز کیا۔ مارکہ نہاوند۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، جبکہ ایرانی فوج کی تعداد 1,50,000 تھی۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے دشمن کو شکست دی۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ایران میں اسلامی سلطنت کا قیام ہوا۔ اس جنگ کے بعد ایران میں اسلامی تہذیب و تمدن کی ترقی کا آغاز ہوا۔ مارکہ حطین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے صلیبیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت عملی اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔ حطین کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت عملی سے دشمن کو شکست دی۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرا لیا گیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کی بہادری اور اتحاد کی مثال کو قائم کیا۔ یہ عظیم مارکے اسلامی تاریخ کے درخشاں باب ہیں، جنہوں نے اسلامی تہذیب اور تمدن کو وسعت دی اور دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس اسلامی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔